بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ اسرائیل پر ہر طرف تباہی کے مناظر دکھائی دینے لگے۔ اسرائیل کو مسلمانوں سے پنگا مہنگا پڑ گیا۔ ترکی کا اسرائیلی شہر حیفا، الجلیل، دیمونا، نیتانیاہ پر 2200 راکٹوں سے شدید حملے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے اسرائیل کو گھیر لیا۔ تباہ کن جواب دے کر پہلا مسلم ملک بن گیا۔ اسرائیل کے 4000 کلومیٹر پر قبضہ کرنے کی ترکش فوجوں کی تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، ترکش فوجیں خطرناک ترین حدود پار کرتی ہوئیں اسرائیل میں جا گھسیں۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل اور حماس کی جنگ نے غزہ کی پٹی پر شدید بمباری کی ہے، جس کے نتیجے میں مزید 2500 لوگ شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی سے اسرائیل پر 200 راکٹ داغے گئے۔ ان میں سے 7 راکٹ غزہ کی سرحد کے قریب واقع یہودی کالونیوں پر جا گرے، جس کے نتیجے میں بڑا نقصان پہنچایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ غزہ سے اسدود کے علاقے میں ایک عمارت پر راکٹ داغے گئے۔ جنوبی اسرائیل میں راکٹ حملوں کی وجہ سے خطرے کے سائرن بجنے لگے ہیں۔ اس کے علاوہ تابڑ توڑ کارروائیاں مزید دیکھنے میں نظر آ رہی ہیں۔ حماس نے اسرائیل کو زمینی کارروائی سے خبردار کرتے ہوئے اپنی تیاری کی ویڈیو جاری کر دی۔ حماس کی جانب سے جاری کی گئی فرضی ویڈیو میں ٹینکوں کو نشانہ بناتے دکھایا گیا ہے۔ دوسری جانب حزب اللہ نے لبنان کے مقبوضہ علاقے شیبہ فونز میں اسرائیلی پوسٹوں کو نشانہ بنایا۔ ادھر امریکہ نے اسرائیل کے مخالفین کو پیغام دینے کے لیے دوسرا بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کر دیا۔ اس کے علاوہ ایران نے سلامتی کونسل کو خبردار کیا ہے کہ اسرائیل نے فلسطینیوں کی نسل کشی نہ روکی تو حالات کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے، جبکہ روس نے بھی سلامتی کونسل سے اسرائیلی فلسطینی جنگ بندی کے لیے قرارداد پیر کو ووٹنگ کا مطالبہ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج میں 3 طرف سے حملہ کرنے کی دھمکی دے دی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ اگلے مرحلے کا وقت آن پہنچا ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر بری، فضائی اور بحری راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا۔ آپریشن طویل وقت لے گا۔ شمال میں ہماری فوج بالکل تیار ہے۔ صہیونی فوج نے مزید کہا کہ غزہ کے رہائشیوں کو چلے جانا چاہیے جب تک ہم نہ کہیں واپس نہ آئیں۔ غزہ کے لوگوں کو جنوب کی طرف جانے کا کہا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج کی شمالی غزہ سے نکلنے کی ڈیڈ لائن۔ بمباری جاری ہے۔ شمالی غزہ سے جنوبی غزہ جانے والے 250 فلسطینی راستے میں ہی شہید کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی غزہ میں فضا سمندر سے حملہ کرنے کی تیاریاں۔ فلسطینی علاقوں پر قابض اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر فضا، سمندر اور زمین سے حملہ کرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ برطانوی خبر رساں ادارے کے مطابق ایک بیان میں اسرائیل کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ غزہ پر 3 راستوں سے حملوں کی تیاریاں مکمل کر چکے ہیں، لیکن اس حوالے سے ابھی کوئی وقت سامنے نہیں آیا۔ اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل نے شمالی غزہ میں رہنے والے 1.1 ملین فلسطینیوں کو بے گھر ہونے کا الٹیمیٹم دے رکھا ہے۔ تاہم فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے اپنا علاقہ چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے۔ دوسری جانب عالمی ادارہ صحت کی جانب سے اسرائیل کے فلسطینیوں کے انخلاء کے حکم کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ اسپتالوں میں موجود مریضوں کو نقل مکانی کرنے پر مجبوراً موت کی سزا ہوگی۔ اس کے علاوہ میڈیا رپورٹس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیل کی بربریت جاری ہے اور وہ نقل مکانی کرنے والے لوگوں پر بھی حملے کر رہا ہے۔ واضح رہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ پر وحشیانہ بمباری جاری ہے۔ اب تک اسرائیلی بمباری میں شہید فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 3000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ اس کے علاوہ موساد کے سابق سربراہ نے اسرائیل کو زمینی آپریشن سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد
موساد کے سابق سربراہ نے اسرائیل کو غزہ میں زمینی آپریشن سے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کا کہنا ہے کہ جنگ کے اگلے مرحلے میں مزید تابڑتوڑ کارروائیاں کی جائیں گی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کی جانب سے گزشتہ ہفتے اسرائیل پر حملے کی کمان کرنے والے حماس کے کمانڈر علی قادی کو شہید کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ حماس کا کہنا ہے کہ اسرائیلی بمباری سے 4 غیر ملکیوں سمیت 9 یرغمالی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل بمباری سے بندرگاہ کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ ادھر اسرائیلی حملوں کے نتیجے میں 4 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے، 20 لاکھ سے زائد پانی سے محروم ہیں۔ حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اسرائیل کو خبردار کیا ہے کہ حماس اور دیگر فلسطینی مزاحمتی گروپ اسرائیل کے ناپاک عزائم کو ناکام بنائیں گے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے شام کے سرحدی علاقے پر بھی توپوں سے حملے۔ حلب ایئرپورٹ کے چند روز قبل اسرائیلی بمباری کے بعد نو تعمیر شدہ رن وے پر بمباری کر کے اسے دوبارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ اسرائیل فلسطینی لڑائی کے دوران اب تک ہلاک امریکی شہریوں کی تعداد 29 ہو گئی ہے، جبکہ اسرائیلیوں کے ہاتھوں قتل عام سے شہید فلسطینیوں کی تعداد 3000 سے مزید تجاوز کر دی ہے۔ اسرائیل نے شمالی غزہ سے نکلنے کی اپنی ڈیڈ لائن کو وحشیانہ بمباری سے رون ڈالا۔ محفوظ نقل و حرکت کی دی گئی مہلت کے دوران نہتے فلسطینیوں کے قافلوں پر اسرائیلی افواج کی بارود کی بارش سے شمالی غزہ سے جنوبی غزہ جانے والے 250 فلسطینی راستے میں ہی شہید ہو گئے۔ برطانوی نشریاتی ادارے کے مطابق اسرائیل کی جانب سے جنوبی غزہ کی جانب جانے والے گاڑیوں کے قافلے پر بمباری کی گئی۔ اسرائیلی فضائیہ کے حملے میں خواتین اور بچوں سمیت 250 فلسطینی شہید ہو گئے۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کے سربراہ جوزف بوریل نے کہا ہے کہ غزہ کی صورتحال میں 24 گھنٹوں میں 10 لاکھ شہریوں کو منتقل کرنا محض ایک انسانی بحران ہو سکتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی ہے کہ غزہ کے رہائشیوں کو چلے جانا چاہیے جب تک ہم نہ کہیں واپس نہ آئیں۔ ایک ہفتے سے جاری غزہ پر اسرائیلی حملوں میں 2200 سے زیادہ فلسطینی شہید جبکہ 8700 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ مغربی کنارے پر شہید فلسطینیوں کی تعداد 54 ہو گئی ہے اور وہاں پر 1000 سے زائد فلسطینی زخمی ہو چکے ہیں، جبکہ اسرائیلی بمباری سے بے گھر ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ اسرائیل نے حماس کے سینئر ملٹری کمانڈر مراد ابو مراد کو حملے میں شہید کر دینے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کے جنگ کو اگلے مرحلے میں لے جانے کے اعلان کے بعد اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ غزہ پر بری اور بحری تینوں راستوں سے جلد حملہ کیا جائے گا۔